ہیلو السلام علیکم، میں دانیہ۔ تو آج میں عدالت گئی تھی عامر لیاقت سے علیحدگی پانے کے لیے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو حقیقت بیان کروں گا دانیہ عامر کی اور عامر لیاقت حسین کی، کہ ان دونوں میں اختلافات کی آخر وجہ کیا بنی۔ ادھر دانیہ نے خلا کا نوٹس بھیج دیا ہے، دوسری جانب عامر لیاقت کا بیان بھی آ چکا ہے، جس میں انہوں نے کھول کھول کر ہر چیز بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر میں عامر لیاقت حسین اپنے دفاع میں قانونی طور پر عدالت کا نوٹس ملنے کے بعد جواب ضرور داخل کروں گا، لیکن مختصراً کہنا چاہتا ہوں، اور نشے اور تشدد جیسے بدترین الزامات کے بعد انتہائی شرمساری سے وہ آڈیو پیغامات جاری کر رہا ہوں اور عدالت میں تصاویر بھی پیش کر دوں گا، جسے سننے کے بعد روح کانپ اٹھے گی۔ اور اس میں کلپ میں آپ کو کچھ وائسز دانیہ عامر کی بتاؤں گا، جس میں وہ غیر اخلاقی گفتگو کر رہی ہے کہ وہ غیر مردوں سے ملا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیا تھی اس میں۔ ٹھیک ہے یار، وہ بار بار مجھے فورس کر رہے ہیں پر میں نہیں کر سکتی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میری طبیعت کیسی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، پھر یہ تو میری وہ نہیں کرنے آئیں گے نا۔ بس تم ٹھیک ہے، بھیج رہے ہو جلدی۔ میں شراب پیتا ہوں نہ آئس کا نشہ کرتا ہوں۔ 4 ماہ کی شادی میں کمرے میں بند ہونے کے الزامات کے باوجود ٹک ٹاک پر پابندی سے ویڈیوز شاید ملائکہ معاذ اللہ آ کر ڈال جاتے تھے، بھوکا رکھنے والا روزانہ ان کی پسند کا کھانا باہر سے منگوا کر کھلاتا تھا۔ جس انسان نے زندگی بھر عورت کی عزت اور احترام کا درس دیا وہ تشدد کرے گا، اور اگر کرتا تو 15 دن یہ میرے ساتھ رہی، جس میں ان کی کم عمری کے باعث جب مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی 15 برس کی ہے، میں نے اپنا بستر الگ کر لیا۔ تو تشدد کس وجہ ہوتا؟ اور طبی ٹیسٹ کے ذریعے 2 باتیں سامنے آ جائیں گی کہ مبینہ طور پر 15 برس کی لڑکی 1.5 ماہ سے بہاولپور میں کیسے اس عمل سے گزری کہ شوہر کی غیر موجودگی کے باوجود وہ معاملات جاری رہے، جو کہ ممکن نہ تھے۔ ساتھ ساتھ اپنے عمر چھپا کر مجھے جعلی شناختی کارڈ دکھا کر اطمینان دلانے کا جرم اس کے سوا ہے۔ میں آج عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2 ماہ سے ان بھیانک سچائیوں کا بوجھ کیسے اٹھاتا رہا اور پھر ہسپتال کے دروازے تک پہنچ گیا۔ 15 برس کی عمر کے انکشاف کا بوجھ، اور جو باپ بتایا وہ باپ نہیں، جبکہ سب سے بڑا ظلم سرکار کے گھرانے کے ساتھ کہ میں سید خاندان ہوں، جبکہ یہ ملک ملک اور ڈہا برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد بہاولپور گئی اور 15 دن بعد واپس آئی، اور آنے کے بعد 3 دن گزرے کہ یہ دوبارہ بہاولپور چلی گئی۔ 15 دن بعد واپس آئی، اور اس دوران میرے بس ایک سوال پر کہ کراچی میں تو 22 گھنٹے آپ کا موبائل آن رہتا تھا، لیکن اس بار رات سے صبح تک مسلسل بند رہا، کیا بات تھی؟ انہوں نے پہلے ہی بہانے بنائے اور پھر قبول کیا کہ میں بند کر دیتی تھی۔ میں چپ رہا لیکن تفتیش میں مبتلا رہا۔ آج مجھ پر شدت کا جھوٹا الزام لگا کر حدود میں رہتے ہوئے وہ حقیقت بیان کرنے پر مجبور کر دیا جو میں کر نہیں چاہتا تھا۔ ان 4 ماہ میں چونکہ ان کے گھر کے کمانے والا کوئی مرد نہیں تھا، مجبوراً میں معاشی حالات کی مجبوری کے باوجود ان کی والدہ کو ماہانہ 2 لاکھ روپے بھجواتا رہا، جبکہ 1 لاکھ روپے ان کو جیب خرچ دیتا رہا، اور یہ کمرے میں بند اس دور کی سب سے بڑی چھوٹی خاتون خود گاڑی ڈرائیو کر کے 12 بجے دوپہر نکلتی، پارلر جاتی تھی، اور مجھے معلوم نہیں کہ کہاں کیوں جاتی، کیونکہ بقول ان کے کراچی میں جاننے والا کوئی نہیں، لیکن واپسی رات 9 بجے سے پہلے ممکن نہ تھی، اور واپسی میں قیمتی کپڑے اور جوتے اور میک اپ وغیرہ سے لدی ہوئی آتی تھی، اور 11 بجے کمرے میں سو جاتی تھی، اور میں بھی بظاہر سویا ہوا تھا۔ اس بار یہ اسلام آباد سے بہاولپور گئی کیونکہ ان کی بہن کے ہاں ولادت متوقع تھی، تو ہسپتال کے اخراجات، بچے کے اسٹرا سمیت قیمتی سامان اور بہن اور بہنوئی کے لیے خرچے کی مد میں 5 لاکھ روپے الگ سے
اور 8 لاکھ سود اتارنے کے احسان کی مد میں، اور اپنے ذاتی اخراجات جس میں کرائے کی گاڑی بھی شامل تھی۔ نقد 15 لاکھ روپے لے گئی، جبکہ آتے ہوئے مجھ سے ہیرے کی انگوٹھی اور سیٹ کی فرمائش کی۔ میں نے کہا صرف 10 لاکھ روپے ہیں تو انہوں نے نورتن جیولر سے 12 مارچ کو 9 لاکھ روپے کی انگوٹھی خریدی۔ یہاں 2 دن رکنے کے بعد بیچاری بھوکی پیاسی کرولا کرائے پہ لے کر بھاولپور روانہ ہو گئی۔ فرما کر گئی تھی کہ 8 دن میں واپس آ جاؤں گی، ہم پہلا رمضان ساتھ گزاریں گے، لیکن رمضان گزر گیا، عید گزر گئی اور یہ نہ آئی۔ میں اس وجہ سے ڈپریشن میں ہسپتال داخل ہوا، اور یہ 5 یا 6 دن بعد میرے لیے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر فوپ کرتی ہیں اور ایسے پیار بھرے میسج کرتے ہیں کہ بھول گئے، اپنے فون سے ڈیلیٹ بھی کر دیے۔ میرے پاس تو ہوگا جو دیکھنے کے بعد کوئی بشر یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان پر تشدد ہوا۔ بہرحال 3 4 دن بعد جب بھی فون آتا تو بہن کے نامولود بچے کی حالت بگڑ گئی۔ پیسے، ابو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، پیسے، بہن کے گھر میں تنگی ہے، پیسے۔ میں پوچھتا رہتا صرف دل کو بہلانے کے لیے، مگر پیسے۔ اس دوران لودھرا کے معروف وڈیرنی کے کچھ افراد نے، جو ان کے سید ہونے کے دعوے سے سخت نالاں تھے، انہوں نے یہ خوفناک آڈیو نوٹس بھیجے جس نے مجھے ہلاکت رکھ دی، اور ایک دن بعد تنسیق نکاح کا دعویٰ ازدواجی حقوق کی ادائیگی نہ کی جانے کے باوجود آ گیا۔ آگے کچھ لکھنے کی ہمت نہیں، لیکن ایک اسکرین شاٹ سب کو اس سوال کے ساتھ بھیج رہا ہوں کہ تنسیق نکاح کے دعوے سے ایک روز قبل ایک بیوی اپنے شوہر کو بلا رہی ہے، آؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ کوئی تشدد کرنے والا نشئی شوہر کو ایسے بلاتا ہے؟ اب معاملہ انجام تک پہنچانا میرا کام ہے، میڈیکل میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنا میڈیکل کراتا ہوں کہ کب شراب پی، اور یہ اپنا میڈیکل کروائے کہ پبرٹی ٹیسٹ کرائے تاکہ ان کی عمر معلوم ہو سکے، اور اگر یہ با کردار نہیں تو شیزہ ہے تو ان کا کنوارا پن کس نے چھین لیا؟ آج میں اس سے لڑکی ہونے پر شرمندہ ہوں کہ شرم کے باعث بہت کچھ چھپانا پڑ رہا ہے۔ ان کے تمام رابطے میرے ساتھ سنگین زیادتی دیکھ کر کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کا تامال لودھرا کی وڈیرنی عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہے۔ ان کے نزدیک ہم برے سہی لیکن اپنے اصول نہیں توڑتے۔ اس کی ماں نے آپ کو دھوکہ دیا اور بد کردار لڑکی آپ کے سپرد کر دی۔ میں یہ بیان سب کچھ دانیہ عامر کے خلاف دے رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، اس سے آشنا نہیں ہو سکتا، اور یہ ایسی لڑکی ہے کہ میں اس کے خلاف اب کورٹ میں جا کر سب حقیقت سے روبرو پیش کروں گا۔ تو مزید میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور دیکھتے رہیے تمام ویڈیوز۔